بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میدان میں سوار اور پیادہ فوجی حیران کن کرتب دکھا رہے تھے اور حرب و ضرب کے مظاہرے کر رہے تھے۔ تماشائیوں نے جنگی مظاہرے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ انہوں نے صرف سوڈانی فوج دیکھی تھی جو خزانے کے لیے سفید ہاتھی بنی ہوئی تھی۔ اس کے کماندار بادشاہوں کی طرح باہر نکلتے تھے۔ ان کے ساتھ اگر فوج کا دستہ ہوتا تو وہ دیہات کے لیے مصیبت بن جاتے تھے۔ مویشی تک کھول کر لے جاتے تھے۔ کسی کے پاس اچھی نسل کا اونٹ یا گھوڑا دیکھتے تو زبردستی لے جاتے تھے۔ لوگوں کے دلوں میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ فوج رعایا پر ظلم و تشدد کرنے کے لیے رکھی جاتی ہے، لیکن سلطان ایوبی کی فوج بہت مختلف تھی۔ ایک تو وہ دستے تھے جو مظاہرے میں شریک تھے، باقی فوج کے سلطان کی ہدایات کے مطابق تماشائیوں میں پھیلا دیا گیا تھا تاکہ وہ لوگوں کے ساتھ گھل مل کر ان پر یہ تاثر پیدا کریں کہ فوجی ان کے بھائی ہیں اور انہی میں سے ہیں۔ بدتمیزی یا بد اخلاقی کرنے والے فوجی کے لیے بڑی سخت سزا مقرر کی گئی تھی۔ خادم الدین البرق جو سلطان ایوبی کے جنگی اور مشاورتی محکمے کا سربراہ اور رازداں تھا، سلطان ایوبی کے ہدایات اور میلے کے شور و غل سے بالکل ہی لا تعلق ہو گیا تھا۔ لڑکی ایک جادو بن کر اس کی عقل پر غالب آ گئی تھی۔ اس نے لڑکی میں دلچسپی کا اظہار کیا اور اسے لڑکی نے قبول کر لیا تھا۔ اس سے دونوں کے لیے سہولت پیدا ہو گئی۔ البرق نے کہیں ملنے کو کہا تو لڑکی نے جواب دیا کہ وہ خریدی ہوئی لونڈی ہے اور بوڑھے نے اسے قید میں رکھا ہوا ہے، وہ اس پر ہر وقت نظر رکھتا ہے۔ لڑکی نے یہ بھی بتایا کہ بوڑھے کے گھر 4 بیویاں ہیں۔ البرق نے اپنے رتبے کو فراموش کر دیا۔ عشق باز نوجوان کی طرح اس نے ملاقات کی وہ جگہیں بتانی شروع کر دیں جہاں آوارہ آدمیوں کے سوا کوئی نہیں جاتا تھا۔ ان جگہوں میں سے ایک جگہ لڑکی کو پسند آ گئی۔ یہ شہر سے باہر قدیم زمانے کا کوئی کھنڈر تھا۔ البرق نے لڑکی سے یہ وعدہ بھی کیا کہ وہ اسے بوڑھے سے آزاد کرانے کی کوشش کرے گا۔ تیسری رات البرق گھر سے نکلا۔ وہ حاکموں کی شان سے گھر سے نکلا کرتا تھا، مگر اس رات وہ چوروں کی طرح باہر نکلا، ادھر ادھر دیکھا اور ایک طرف چل پڑا۔ قاہرہ پر سکوت طاری تھا۔ فوجی میلہ ختم ہوئے 2 دن گزر گئے تھے۔ باہر سے آئے ہوئے تماشائی جا چکے تھے اور سرکاری حکم کے تحت عارضی بہانے اٹھا دیے گئے تھے۔ سلطان ایوبی کی انٹیلیجنس کا سربراہ علی بن سفیان اور اس کا محکمہ اب یہ سراغ لگاتا پھر رہا تھا کہ باہر سے آئی ہوئی کتنی لڑکیاں اور کتنے مشکوک لوگ شہر یا مضافاتی دیہات میں رہ گئے ہیں۔ میلے کا مقصد پورا ہو گیا تھا۔ 2 ہی دنوں میں 4000 جوان فوج میں بھرتی ہو گئے تھے اور مزید بھرتی کی توقع تھی۔ البرق شہر سے نکل گیا اور اس نے اس کھنڈر کا رخ کیا جہاں لڑکی نے آنا تھا۔ صحرائی گیدڑوں کے سوا زمین و آسمان گہری نیند سو گئے تھے۔ لڑکی نے البرق سے کہا تھا کہ وہ بوڑھے کی قیدی ہے اور وہ اس پر ہر وقت نظر رکھتا ہے۔ پھر بھی البرق اس امید پر جا رہا تھا کہ لڑکی ضرور آئے گی۔ ممکنہ خطروں سے نمٹنے کے لیے اس کے پاس ایک خنجر تھا۔ عورت ایک ایسا جادو ہے کہ جس پر طاری ہو جائے وہ کسی کی پرواہ نہیں کیا کرتا۔ عقل و دانش اس کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ البرق پختہ عمر کا آدمی تھا مگر وہ نادان نوجوان بن گیا تھا۔ اسے اندھیرے میں کھنڈر کے قریب ایک تاریک سایہ سار سے پاؤں تک لبادے میں لپٹا ہوا نظر آیا اور کھنڈر کے کھڑے سیاہ بھوت میں جذب ہو گیا تو وہ تیز تیز چلتا کھنڈر میں جا پہنچا۔ گری ہوئی دیوار کے شگاف سے وہ اندر گیا۔ آگے اندھیرا کمرہ تھا۔ چھت میں بڑی زور سے کوئی بہت بڑا پرندہ پھڑپھڑایا۔ البرق نے ہوا کے تیز جھونکے محسوس کیے اور اچانک اس کے منہ پر تھپڑ پڑا۔ اس کے ساتھ ہی اسے چی چی کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ وہ جان گیا کہ یہ بڑے چمگادڑ ہیں جن کے پنجے اس کا منہ نوچ لیں گے۔ وہ بیٹھ گیا اور پاؤں پر سرکتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ کمرہ اڑتے چمگادڑوں سے بھر گیا تھا۔ آگے صحن تھا جس کے ارد گرد گول برآمدہ تھا۔ البرق نے یہ بھی نہ سوچا کہ ایک خریدی ہوئی قیدی لڑکی جس پر ہر وقت نظر رکھی جاتی ہے اس ہیبت ناک کھنڈر میں کیسے آئے گی، مگر برآمدے میں اس کے قدموں کی دبی دبی آہٹ نے اسے بتا دیا کہ یہاں کوئی موجود ہے۔ اس نے کمر سے خنجر نکال کر ہاتھ میں لے لیا۔ اس کے سر پر چمگادڑ اڑ رہے تھے۔ البرق نے آہستہ سے پکارا، آصفہ۔ لڑکی نے اسے اپنا نام بتا دیا تھا اور میلے میں یہ بھی بتا دیا تھا کہ وہ کس طرح فروخت ہوئی ہے۔ آپ آ گئے، اسے آصفہ کی آواز سنائی دی۔ وہ برآمدے میں سے دوڑتی آئی اور البرق کے ساتھ چپک گئی۔ پھر کہنے لگی، آپ کی خاطر جان کو خطرے میں ڈال کر آئی ہوں، مجھے جلدی واپس جانا ہے۔ بوڑھے کو شراب میں نیند کا سفوف پلا آئی ہوں، وہ جاگ نہ اٹھے۔ کیا تم اسے شراب میں زہر نہیں پلا سکتی؟ البرق نے پوچھا۔ میں نے کبھی قتل نہیں کیا، آصفہ نے کہا۔ میں نے تو کبھی یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ اس طرح کسی غیر مرد سے ملنے اس ڈراؤنے کھنڈر میں آؤں گی۔ البرق نے اسے بازوؤں میں جکڑ لیا۔ اچانک ان کے پیچھے برآمدہ روشن ہو گیا۔ جس کمرے میں سے البرق گزر کر آیا تھا اس میں سے 2 مشعلیں نکلی۔ یہ لکڑیوں کے سروں پر تیل میں بھیگے ہوئے کپڑے لپیٹ کر بنائی گئی تھیں۔ ان کے شعلے خاصے بڑے تھے۔ البرق نے آصفہ کو اپنے پیچھے کر لیا۔ اس کے ہاتھ میں خنجر تھا۔ کیا یہ کھنڈر میں رہنے والی بدروحیں تھیں؟
یا لڑکی کے تعاقب میں اس کا خامد آ گیا تھا۔ البرک ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ ایک آواز گرجی، دونوں کو قتل کر دو۔ مشعلیں قریب آئیں تو ان کے ناشتے شعلوں میں البرک اور آصفہ کو 4 آدمی نظر آئے۔ ایک کے ہاتھ میں برچھی اور 3 کے پاس تلواریں تھیں۔ انہوں نے مشعلیں زمین میں گاڑ دیں، کھنڈر کا صحن روشن ہو گیا۔ چاروں آدمی البرک کے گرد بھوکے بھیڑیوں کی طرح آہستہ آہستہ چکر میں چلنے لگے۔ آصفہ اس کے پیچھے تھی۔ برآمدے میں سے ایک اور آواز آئی، مل گئے، زندہ نہ چھوڑنا۔ یہ لڑکی کے بوڑھے خامد کی آواز تھی۔ آصفہ البرک کے عقب سے آگے آ گئی۔ اس نے حقارت اور غصے میں بوڑھے سے کہا کہ آگے آؤ اور مجھے قتل کر دو، میں تم پر لعنت بھیجتی ہوں، میں اپنی مرضی سے یہاں آئی ہوں۔ چاروں مسلح آدمی ان کے گرد کھڑے تھے۔ برچھی والے نے برچھی آہستہ آہستہ آصفہ کی طرف کی اور اس کی نوک اس کے پہلو سے لگا کر کہا، مرنے سے پہلے برچھی کی نوک دیکھ لو، لیکن تم سے پہلے یہ شخص تڑپ تڑپ کر تمہارے سامنے مرے گا جس کی خاطر تم یہاں آئی ہو۔ آصفہ نے جھپٹا مار کر برچھی پکڑ لی اور جھٹکا دے کر برچھی چھین لی۔ آصفہ البرک سے الگ ہو گئی اور للکار کر کہا، آؤ آگے آؤ، میں دیکھتی ہوں کہ تم مجھ سے پہلے اس آدمی کو کس طرح قتل کرتے ہو۔ البرک خنجر آگے کیے اس کے سامنے آ گیا۔ لڑکی نے برچھی سے اس آدمی پر وار کیا جس سے اس نے برچھی چھینی تھی۔ وہ آدمی پیچھے کو بھاگا اور اس کے ساتھیوں نے البرک پر حملہ کرنے کی بجائے صرف پینترے بدلے۔ وہ البرک کو آسانی سے قتل کر سکتے تھے مگر وہ بڑھ کر حملہ نہیں کر رہے تھے۔ آصفہ کی للکار گرج رہی تھی۔ وہ بڑھ کر وار کرتی تھی مگر وار خالی جاتا تھا۔ البرک نے ایک آدمی پر خنجر سے حملہ کیا تو 2 آدمی اس کے پیچھے آئے۔ آصفہ ایک ہی جست میں اس کے پیچھے ہو گئی۔ اس کے ہاتھ میں لمبی برچھی تھی جو تلوار کا مقابلہ کر سکتی تھی۔ خنجر تلوار کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھا۔ بوڑھا ایک طرف کھڑا اپنے آدمیوں کو للکار رہا تھا۔ تھوڑی سی دیر انہوں نے البرک اور آصفہ پر حملے کیے۔ آصفہ ان پر ٹوٹ پڑتی تھی۔ البرک وار بچاتا اور خنجر سے وار کرنے کی کوشش کرتا تھا مگر عجیب امر یہ تھا کہ لڑکی کے حملوں کے باوجود کوئی زخمی نہیں ہوا۔ بوڑھے کے آدمیوں نے بھی تیغ زنی کے جوہر دکھائے مگر البرک اور آصفہ کو ہراش تک نہ آئی۔ اتنے میں بوڑھے نے کہا، رک جاؤ، اور لڑائی بند ہو گئی۔ میں ایسی بے وفا لڑکی کو گھر میں نہیں رکھنا چاہتا، بوڑھے نے کہا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ اتنی دلیر اور بہادر ہے۔ اگر اسے میں زبردستی لے بھی گیا تو یہ مجھے قتل کر دے گی۔ میں تمہیں اس کی پوری قیمت دوں گا، البرک نے کہا۔ کہو، تم نے اسے کتنے میں خریدا تھا؟ بوڑھا ہاتھ بڑھا کر آگے بڑھا اور البرک سے ہاتھ ملا کر بولا، میرے پاس دولت کی کمی نہیں، میں یہ لڑکی تمہیں بخش دیتا ہوں۔ اسے تمہارے ساتھ اتنی محبت ہے کہ تمہاری خاطر اتنے سارے آدمیوں کے مقابلے میں آ گئی ہے۔ میں اسے اس لیے بھی تمہارے حوالے کرتا ہوں کہ یہ جنگجو نسل کی لڑکی ہے اور میں تاجر اور سوداگر ہوں۔ یہ کسی تم جیسے جنگجو کے گھر میں ہی اچھی لگے گی۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ تم سلطان صلاح الدین ایوبی کی حکومت کے حاکم ہو۔ میں سلطان کا وفادار اور مرید ہوں۔ میں تمہیں ناراض نہیں کرنا چاہتا۔ جاؤ، میں نے اسے طلاق دی اور اسے تم پر حلال کر دیا۔ چلو دوستو، انہیں اکیلا چھوڑ دو۔ اور وہ مشعلیں اٹھا کر چلے گئے۔ البرک کی حیرت کی انتہا یہ تھی کہ اس کے پاؤں تلے زمین ہلنے لگی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ اسے بوڑھے کا فریب سمجھ رہا تھا۔ اسے یہ خطرہ نظر آ رہا تھا کہ یہ لوگ راستے میں گھات لگا کر ان دونوں کو قتل کریں گے۔ آصفہ کے ہاتھ میں برچھی تھی، وہ البرک نے لے لی اور کچھ دیر بعد کھنڈر سے نکلے۔ وہ دائیں بائیں اور پیچھے دیکھتے تیز تیز چلنے لگے۔ ذرا سی آہٹ سنائی دیتی تو وہ چونک کر رک جاتے، ہر طرف اندھیرے میں دیکھنے کی کوشش کرتے اور آہستہ آہستہ چل پڑتے۔ شہر میں داخل ہوئے تو ان کی جان میں جان آئی۔ آصفہ نے رک کر بازو البرک کے گلے میں ڈال دیے اور پوچھا، آپ کو مجھ پر اعتماد ہے یا نہیں؟ البرک نے اسے سینے سے لگا لیا۔ اس پر جذبات کا اتنا غلبہ تھا کہ کچھ بول نہ سکا۔ لڑکی نے اسے بے دام خرید لیا تھا۔ اسے یہ تو اب پتہ چلا تھا کہ لڑکی اسے کیسی دیوانگی سے چاہتی ہے اور کتنی بہادر ہے۔ دراصل وہ لڑکی کے حسن پر مر مٹا تھا۔ اس کی بیوی اس کی ہم عمر تھی۔ آصفہ کو دیکھ کر اس نے محسوس کیا کہ وہ بیوی اس کے کام کی نہیں رہی۔ اس دور میں جب عورت فروخت ہوتی تھی، گھر میں بیوی کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ بیک وقت 4 بیویاں تو خاوند اپنا حق سمجھتا تھا، لیکن جو پیسے والے تھے وہ 2-4 خوبصورت لڑکیاں بغیر نکاح کے رکھ لیتے تھے۔ مسلمان امراء کو عورت نے ہی تباہ کیا تھا۔ ان کے ہاں یہ بھی رواج تھا کہ ایک آدمی کی بیویاں خاوند کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ڈھونڈ ڈھونڈ کر خوبصورت لڑکیاں خاوند کو بطور تحفہ پیش کرتی تھیں۔ البرک جب آصفہ کو ساتھ لیے گھر میں داخل ہوا تو سب سوئے ہوئے تھے۔ صبح اس کی بیوی نے اپنے خاوند کے پلنگ پر اتنی حسین لڑکی دیکھی تو اسے ذرا بھر بھی محسوس نہ ہوا کہ اس کا سہاگ اجڑ گیا ہے، بلکہ وہ خوش ہوئی کہ اس کے اتنے اچھے خاوند کو اتنی خوبصورت لڑکی مل گئی ہے۔ اس کے آ جانے سے وہ کچھ فرائض سے سبکدوش ہو گئی تھی۔
البرک کی حیثیت ایسی تھی کہ وہ ایسی ایک اور بیوی یا داشتہ رکھ سکتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی مسلمانوں کو عورت سے اور عورت کو مسلمانوں سے آزاد کرنا چاہتا تھا۔ وہ ایک خاوند ایک بیوی کا حکم نافذ کرنا چاہتا تھا، مگر ابھی وہ ہر اس امیر اور وزیر کو دشمن بنانے سے ڈرتا تھا جس نے کئی کئی لڑکیوں کو گھروں میں رکھا ہوا تھا۔ عورت کے خریدار یہی لوگ تھے۔ انہی کی دولت سے عورت کھلی منڈی میں نیلام ہوتی تھی، اغوا کی وارداتیں ہوتی تھی اور قتل اور خون خرابے ہوتے تھے۔ اور امراء اور حاکموں کی زن پرستی کا ہی نتیجہ تھا کہ عیسائیوں اور یہودیوں نے لڑکیوں کی وساطت سے سلطنت اسلامیہ کی جڑوں میں زہر بھر دیا تھا۔ اس کے علاوہ سلطان ایوبی کو یہ احساس بھی پریشان کیے رکھتا تھا کہ یہی عورت مردوں کے دوش بدوش کفار کے خلاف لڑا کرتی تھی، مگر اب یہ عورت جو جہاد میں مرد کے لیے آدھی قوت تھی، مرد کی تفریح اور عیاشی کا ذریعہ بن گئی ہے۔ اس سے صرف یہ نہیں ہوا کہ قوم کی آدھی جنگی قوت ختم ہو گئی ہے، بلکہ عورت ایک ایسا نشہ بن گئی ہے جس نے قوم کی مردانگی کو بیکار کر دیا ہے۔ سلطان ایوبی عورت کی عظمت بحال کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ایک منصوبہ تیار کر رکھا تھا جس کے تحت وہ غیر شادی شدہ لڑکیوں کو باقاعدہ فوج میں بھرتی کرنا چاہتا تھا۔ اسی کے تحت حرم بھی حالی کرنے تھے، مگر ایسے حکام وہ اسی صورت میں نافذ کر سکتا تھا کہ سلطنت کی خلافت یا امارت اس کے ہاتھ میں آ جائے۔ یہ مہم بڑی دشوار تھی۔ اس کے دشمنوں میں اپنوں کی تعداد زیادہ تھی اور وہ جانتا تھا کہ قوم میں ایمان فروشوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ اسے یہ معلوم نہیں ہوا تھا کہ اس کا ایک معتمد خاص اور حکومت کے رازو کا رکھوالا خادم الدین البرک بھی ایک نوجوان حسینہ کو گھر لے آیا ہے، اور یہ لڑکی اس کے اعصاب پر ایسی بری طرح چھا گئی ہے کہ وہ اب فرائض سلطنت سے بے پرواہ ہو سکتا ہے۔ فوجی میلے میں مصر کے لوگ سلطان ایوبی کی فوجی طاقت سے مرعوب نہیں ہوئے تھے، بلکہ اسے اسلامی اور مصری فوج سمجھ کر اس سے متاثر ہوئے تھے۔ سلطان ایوبی تقریریں کرنے والا حاکم نہیں تھا، لیکن اس دن اتنے بڑے اجتماع سے اس نے خطاب کرنا ضروری سمجھا۔ اس نے کہا تھا کہ یہ فوج قوم کی عصمت کی محافظ اور اسلام کی پاسبان ہے۔ اس نے صلیبیوں کے عزائم تفصیل سے بیان کیے اور مصریوں کو بتایا کہ عرب میں مسلمان امراء اور حاکموں کی تعیش پرستی کی وجہ سے صلیبیوں نے وہاں مسلمانوں کا جینا حرام کر رکھا ہے۔ وہ قافلوں کو لوٹ لیتے ہیں، مسلمان لڑکیوں کو اغوا کر کے بے آبرو کرتے اور پھر انہیں بیچ ڈالتے ہیں۔ سلطان ایوبی نے لوگوں کو قومی جذبے سے آگاہ کر کے انہیں کہا کہ وہ فوج میں بھرتی ہو کر اپنی بیٹیوں کی عصمت اور اسلام کی عظمت کی پاسبانی کریں۔ سلطان کی تقریر میں جوش تھا اور ایسا تاثر کہ تماشائیوں کے دلوں میں ہلچل مچ گئی، اور اسی روز جوان آدمی فوج میں بھرتی ہونے لگے۔ 10 روز تک بھرتی ہونے والوں کی تعداد 6000 ہو گئی۔ اس میں کم و بیش 1500 جوان اپنے اونٹ ساتھ لائے اور 1000 کے قریب گھوڑوں اور خچروں سمیت آئے تھے۔ سلطان ایوبی نے انہیں جانوروں کا معاوضہ فوری طور پر ادا کر دیا اور فوج نے ان کی ٹریننگ شروع کر دی۔ میلے کے 3 ماہ بعد سلطان کی فوج میں 3 جرائم کی رفتار بڑھنے لگی: چوری، جوا بازی اور رات کی غیر حاضری۔ یہ جرائم اس سے پہلے بھی ہوتے تھے، لیکن نہ ہونے کے برابر تھے۔ فوجی میلے کے بعد یہ وبا کی صورت اختیار کرنے لگے۔ ان تینوں کی بنیاد جوا بازی تھی۔ چوری کی وارداتیں اسی تک محدود تھیں کہ سپاہی کی کوئی ذاتی چیز چرا کر بازار میں بیچ ڈالتا تھا، مگر ایک رات فوج کے 3 گھوڑے غائب ہو گئے۔ سواروں اور سپاہیوں کی تعداد پوری تھی، کوئی بھی غیر حاضر نہیں تھا۔ اگر اس نقصان کو نظر انداز کر دیا جاتا تو اگلی بار 10 گھوڑے چوری ہو جاتے۔ اعلیٰ حکام تک رپورٹ پہنچی۔ انہوں نے فوجوں کو تنبیہ کی، سزا سے ڈرایا، خدا سے ڈرایا، مگر یہ تینوں جرائم بڑھتے گئے۔ ایک رات ایک سپاہی پکڑا گیا، وہ کہیں سے کیمپ میں آ رہا تھا۔ اس سے پہلے رات کو غیر حاضر ہونے والے سپاہی چوری چھپے سنتریوں سے بچ کر نکل جاتے اور بچتے بچاتے آ جاتے تھے، لیکن یہ سپاہی لڑکھڑاتا آ رہا تھا۔ سنتری نے اسے دیکھ لیا اور اسے پکارا۔ سپاہی رک گیا اور گر پڑا۔ سنتری نے دیکھا کہ یہ خون میں نہایا ہوا تھا، اسے اٹھا کر اپنے عہدیدار کے پاس لے گیا۔ اس کی مرہم پٹی کی گئی، مگر وہ زندہ نہ رہ سکا۔ مرنے سے پہلے اس نے بتایا کہ وہ اپنے ایک ساتھی سپاہی کو قتل کر آیا ہے اور اس کی لاش کیمپ سے نصف کوس دور ایک خیمے میں پڑی ہے۔ اس کے بیان کے مطابق وہاں 3 خیمے تھے۔ وہ لوگ خانہ بدوش تھے، ان کے پاس خوبصورت عورتیں تھیں۔ وہ ان عورتوں کی نمائش فوجیوں میں کرتے تھے۔ رات کو سپاہی وہاں تک پہنچ جاتے تھے، وہ دوسروں کو بتاتے تو وہ بھی چلے جاتے۔ وہ خانہ بدوش صرف عصمت فروش نہیں تھے، ان کی ہر عورت اپنے ہر فوجی گاہک کو یہ تاثر دیتی تھی کہ وہ اس پر فدا ہے اور اس کے ساتھ شادی کر لے گی۔ بعد کی تحقیقات سے پتہ چلا کہ انہوں نے سپاہیوں میں رقابت پیدا کر دی تھی۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ یہ 2 سپاہی خانہ بدوشوں کے خیمے میں لڑ پڑے، ایک مارا گیا اور دوسرا زخمی ہو کر آیا اور بیان دے کر مر گیا۔
दूसरे सिपाही की लाश लाने के लिए आदमी रवाना कर दिए गए। उनके साथ एक कमानदार भी था। मरने वाले सिपाही ने रास्ता और जगह बता दी थी। वहां गए तो देखा कि सिपाही की लाश पड़ी है, खैमे नहीं हैं। वहां के निशान बता रहे थे कि यहाँ से खैमे उखाड़े गए हैं। रात के वक्त उनकी तलाश मुमकिन नहीं थी। सिपाही की लाश उठा लाए। उस हादसे की रिपोर्ट सुल्तान अयूबी को दी गई और यह भी बताया गया कि फौज में जराइम बढ़ गए हैं और 3 घोड़े भी चोरी हो चुके हैं। सुल्तान अयूबी ने अली बिन सुफियान को बुलाकर कहा कि वो सिपाहियों के भेस में अपने सराग रसां फौज में शामिल करके मालूम करे कि ये जराइम क्यों बढ़ गए हैं। सुल्तान ने इस सिलसिले में अलबरक को भी हुक्म दिया। इस क्यों का जवाब शहर के अंदर मौजूद था, जहां तक अली बिन सुफियान के सराग रसां की रसाई मुहाल थी। ये एक बहुत बड़ा कलानुमा मकान था। मिस्रियों का एक कुंबा नहीं बल्कि पूरा खानदान उसमें रहता था। उस मकान और मकीनों को शहर में इज्जत हासिल थी, क्योंकि यहाँ खैरात बहुत तकसीम होती थी। नादारों को यहाँ से माली मदद भी मिलती थी। फौजी मेले में उस खानदान ने सुल्तान अयूबी को अशरफियों की 2 थैलियां फौज के लिए पेश की थी। ये सौदागर खानदान था। मिस्र में सुल्तान अयूबी के आने से पहले ये मकान सूडानी फौज के बड़े रुतबे वालों और इंतजामिया के हाकिमों की मेहमानगाह बना रहा था। सूडानियों को सुल्तान अयूबी ने आकर ख़त्म कर दिया तो इस खानदान की वफादारियां हुकूमत के साथ रहीं और ये सुल्तान अयूबी का वफादार हो गया। जिस रोज़ सुल्तान अयूबी ने अलबरक और अली बिन सुफियान को हुक्म दिया कि वह फौज में जराइम की वबा की वजूहात मालूम करें, उससे अगली रात उस मकान के एक कमरे में 10-12 आदमी बैठे थे। शराब का दौर चल रहा था। कमरे में एक बूढ़ा आदमी दाखिल हुआ। उसे देखकर सब उठ खड़े हो गए। उसके साथ एक बड़ी खूबसूरत लड़की थी, जिसका आधा चेहरा निकाब में था। कमरे में दाखिल होते ही दरवाज़ा बंद कर दिया गया और लड़की ने निकाब उठा दिया। वह बूढ़े के साथ बैठ गई। कल अमीर मिस्र सुल्तान अयूबी तक इत्तला पहुंच गई है कि फौज में जुएबाजी और बदकारी बढ़ गई है। बूढ़े ने कहा, हमारी आज की ये नशिस्त बहुत अहम है। अमीर ने सिपाहियों के भेस में फौज में सराग रसां शामिल करने का हुक्म दे दिया है। हमें उन सराग रसानों को नाकाम करना है। ताज़ा इत्तला बड़ी ही उम्मीद अफजा है। 2 मिस्री सिपाहियों ने एक औरत पर लड़कर एक दूसरे को कत्ल कर दिया है। ये हमारी कामयाबी की इब्तिदा है। 3 महीनों में सिर्फ एक मुसलमान सिपाही ने दूसरे को कत्ल किया और खुद भी कत्ल हुआ है। एक आदमी ने बूढ़े की बात काट कर कहा, कामयाबी की यह रफ्तार बहुत सुस्त है। कामयाबी हम उसे कहेंगे जब अयूबी का कोई नायब सालार अपने सालार को कत्ल कर देगा। लेकिन मैं कामयाबी उसे कहूंगा जब कोई सालार या नायब सालार सलाहुद्दीन अयूबी को कत्ल कर देगा। बूढ़े ने कहा, मुझे मालूम है कि 1000 सिपाही कत्ल हो जाएं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा मुतमई नजर अयूबी का कत्ल है। आप सबको पिछले साल के दोनों वाकयात याद होंगे, जब साहिल पर सुल्तान अयूबी पर तीर चलाया गया और वो खता हो गया और रूम से आए आदमी वो ऐसे नाकाम हुए कि सब के सब मारे गए और एक बाद बहुत मुसलमान हो गया। इससे क्या ज़ाहिर होता है? ये कि सुल्तान को कत्ल करना इतना आसान नहीं जितना आप लोग समझते हैं। यह भी हो सकता है कि अयूबी कत्ल हो जाए तो उसका जानशीन उससे ज़्यादा सख्त और कट्टर मुसलमान साबित हो। इसलिए ये तरीका ज़्यादा बेहतर है कि उसकी फौजों को इस खूबसूरत तबाही के रास्ते पर डाल दो जिस पर सलीब के परस्तारों ने बगदाद और दमिश्क के मुसलमान उमरा और हाकिमों को डाल दिया है। सलीब के परस्तारों और सूडानियों को शिकस्त खाए 1 साल गुजर गया है। एक ने कहा, 1 साल में आपने क्या किया है? मोहतरम, आप बड़ा लंबा रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। 2 आदमियों का कत्ल बेहद लाजमी है, एक सलाहुद्दीन अयूबी और दूसरा अली बिन सुफियान। अगर अली बिन सुफियान को खत्म कर दिया जाए तो अयूबी अंधा और बहरा हो जाएगा। एक और ने कहा, मैंने वो आंखें हासिल कर ली हैं जो सुल्तान अयूबी के सीने के हर एक राज को देख सकती हैं। बूढ़े ने कहा और उस लड़की की पीठ पर हाथ रखा जो उसके साथ आई थी। बूढ़े ने कहा, ये हैं वो आंखें, देख लो इन आंखों में क्या जादू है।